بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارا آج کا موضوع نبی محتشم، نبی الانبیاء، سید الانبیاء، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل اس دنیا کے حالات کے متعلق ہے، اور اس کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد رسول کا بھی ذکر خیر کریں گے۔ تو سب سے پہلے کرتے ہیں زمانہ جاہلیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل کا وقت، آپ کی پیدائش سے پہلے کے جو دنیا کے حالات تھے وہ کیسے تھے۔ اس کی تقسیم ہم نے مختلف اعتبارات سے کی جاتی ہے، تو ہم نے جو اس کی تقسیم کی ہے اس میں عقائد و نظریات ہیں، پھر اس کے بعد جاہلی سیاسیات ہیں، ان کی معاشیات ہے، پھر ان کی اخلاقیات، اور آخر میں ان کی جو معاشرت ہے اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے عقائد و نظریات کی طرف بڑھتے ہیں۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل اس دنیا میں متعدد ادیان اور مذاہب اور نظریات موجود تھے، ان کے پیروکار موجود تھے، جن میں سے چند ایک جو اہم ہیں ان کا تذکرہ پوری دنیا کے حوالے سے اور پھر بالخصوص خطہ عرب کے حوالے سے، جہاں آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، کیا جائے گا۔ تو دنیا میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تو اس وقت کچھ لوگ توحید پرست بھی موجود تھے، یعنی مونوتھسٹ، وہ اللہ کو ایک ماننے والے بھی موجود تھے۔ ہم عرب کی بات کریں تو اس وقت عرب کے اندر جو توحید پرست تھے وہ خود کو ابراہیمی بھی کہتے تھے، یعنی دین ابراہیم پر قائم لوگ ہیں ہم، اور ان میں جو لوگ شامل ہیں وہ زید بن عمرو بن نفیل، امیہ بن ابی سلط، ورقہ بن نوفل اور قس بن ساعدہ الایادی وغیرہ شامل ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو دنیا میں اس وقت موجود ادیان تھے ان میں یہود شامل ہے۔ یہود آج بھی دنیا میں موجود ہیں، اور یہ ماننے والے ہیں سیدنا موسیٰ بن عمران علیہ السلام، اللہ کے نبی کو، اور حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام آپ قریب 2000 قبل مسیح اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور آپ کا جو یہ علاقہ تھا جہاں پہ آپ کی تشریف آوری ہوئی وہ مصر کا علاقہ تھا۔ یہ مشہور واقعہ ہے کہ فرعون جو تھا اس کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوا، بڑے معاملات ہوئے، اور آپ کے بڑے معجزات بھی اس میں شامل ہیں۔ وہ ساری چیزوں کے بعد پھر آپ نے قوم کے نجات دہندہ بن کے بھی سامنے آئے۔ تو آپ کی قوم جو ہے، آپ کی جو خمسہ موسوی ہیں، ان کے علاوہ جو بہت ساری کتابیں ہیں وہ ان کو مانتے ہیں۔ آج کے دور میں اس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ، بائبل کا پہلا حصہ، کتاب مقدس کا پرانا جو حصہ ہے جس کو عہد نامہ قدیم بھی کہا جاتا ہے، اس کو مانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کی ایک سیکرٹ بک تالمود ہے اس کو بھی مانتے ہیں۔ تالمود کی بھی آگے اقسام ہے۔ بہرحال تو یہودیوں نے اس دنیا میں بڑے بھونچال لائے، اور خود ان پر بھی بہت سارے بھونچال آئے۔ 1917 میں برطانیہ نے اعلان بالفور کے ذریعے یہودیوں کا، جب دنیا پوری میں کوئی ملک موجود نہیں تھا تو اس اعلان کے ذریعے انہوں نے یہودیوں کا پہلا ملک بنانے کا عہد کیا، اور 1948 میں عرب کے سینے کے اوپر انہوں نے خنجر گھونپ کے اسرائیل کی بنیاد رکھ دی۔ تو یہ اس کا مختصر سا تذکرہ تھا یہودیت کا۔ یہ آج کے یہودی جو ہیں یہ مونوتھسٹ ہیں، توحید کے قائل ہیں، اور اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ وہ جو قبائل اس میں حضرت عزیر وغیرہ دیگر لوگوں کو اللہ کا بیٹا کہا کرتے تھے، وہ فرقہ اب دنیا میں موجود نہیں رہا۔ اور یہ جو یہودی ہیں ان کے حوالے سے ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک نجات دہندہ کے منتظر بھی ہیں، اور وہ جس نجات دہندہ کے منتظر ہیں اس کو وہ مسیح کہتے ہیں، اور اس کے جو معاملات ہیں، جو کارنامے وہ بتاتے ہیں، جو ان کا خیال ہے ان کی کتابوں کے مطابق، وہ بے عین ہی وہی شخصیت بنتا ہے جو ہم مسلمانوں کے نزدیک دجال ہے، اور وہ اس کے انتظار میں پوری شد و مد کے ساتھ اپنی تیاری کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو دنیا میں قدیم
ادیان میں آتا ہے وہ نصرانیت ہے۔ نصرانیت کو یہاں پہ ہمارے علاقوں میں پاکستان میں کچھ لوگ عیسائیت بھی کہتے ہیں اور ان کے ماننے والوں کو عیسائی بھی کہتے ہیں، حالانکہ یہ لفظ درست نہیں ہے۔ کبھی ان ماننے والوں نے اپنے عیسائی ہونے کا یا سیدنا عیسیٰ کریم علیہ السلام کے عیسیٰ نام ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ یہ خود کو بھی مسیحی برادری کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن کریم میں ان کو نصرانی کے طور پر ہی، یا نصرانیت کا جو ٹائٹل ہے ان کے دین کا، اس کے طور پر قرآن و سنت میں ان کو یاد کیا گیا، عیسائی کبھی نہیں کہا گیا۔ اور یہ چونکہ سیدنا عیسیٰ کریم علیہ السلام والے ہیں بھی نہیں، تو اس لیے ان کو عیسائی کہنا بھی نہیں چاہیے، یہ نصرانی ہی ٹھیک ہے، جو ایک بستی سے متعلق ان کا ٹائٹل بن سکتا ہے، جہاں پہ سیدنا عیسیٰ کریم علیہ السلام تشریف لائے تھے، تو اس علاقے کی ایک بستی۔ تو یہ ایمان رکھتے ہیں اپنا سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پر، یہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور نبی ہیں، ان پر یہ اپنا ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی جو مذہبی لٹریچر ہے، جو کتابیں ہیں، اس میں کتاب مقدس مکمل آتی ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی اور نیو ٹیسٹمنٹ بھی، عہد نامہ قدیم اور جدید دونوں شامل ہے اس میں۔ اور ان کی ایک متنازع انجیل بھی ہے جس کا نام انجیل برناباس ہے۔ اور یہ جو جدید نصرانیت ہے، حضرت عیسیٰ کریم علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد جو جدید نصرانیت ہے، جس میں یہ سارے معاملات وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی معاذ اللہ، جبکہ اسلام اس کے خلاف ہے، اور وہ نہیں مانتا کہ حضرت عیسیٰ کریم علیہ السلام کو موت بھی آئی، بلکہ زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے۔ تو یہ جدید جو نصرانیت ہے، اس کا بانی سینٹ پول، یا سینٹ جو ہے اس کو پولوس کہا جاتا ہے، کبھی اس کو پال بھی بول لیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے اس کے جو اس دین کے بڑے فرقے ہیں، ان میں شامل ہے کیتھولک، پروٹسٹنٹ اور آرتھوڈوکس، اور یہ اس وقت دنیا کا فالوورز کے اعتبار سے سب سے بڑا دین ہے نصرانیت۔ اس کے علاوہ جو دنیا میں اس وقت ادیان موجود تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے، ان میں سے ایک مجوس بھی ہے۔ مجوس کو ڈوئلسٹ، زوراٹسٹ یا زرتشت کے پیروکار، یا اس کے علاوہ ان کو پارسی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایران کا مذہب تھا، اور ایران کے اندر ہی یہ زرتشت پیدا ہوئے، جو ان کی مسائی تھی تبلیغی، وہ ایران کے اندر جاری رہیں۔ اور اس جو دین ہے اس کی مذہبی کتب میں دساتیر، اوسٹا، یند وغیرہ کتابیں شامل ہیں۔ یہ دو خداؤں کو ماننے والے لوگ تھے، اس میں وہ یزداں اور اہرمن، نیکی کا خدا اور شر کا خدا، ان کا وہ اعتقاد رکھتے تھے۔ اور زرتشت کے ماننے والے اس وقت بھی دنیا میں موجود ہیں، کچھ پاکستان اور زیادہ انڈیا میں بھی موجود ہیں، تو یہ لوگ ابھی تک ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس وقت دنیا میں دین موجود تھا وہ شرک تھا۔ شرک بہت عام تھا، یہ مکہ میں بھی تھا، عرب کے اندر بھی تھا، مدینہ میں بھی تھا۔ اس کے علاوہ یہ ہم جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت سب کانٹیننٹ، بر صغیر، اس میں بھی تھا۔ مشرکین دنیا میں بہت زیادہ تھے، اور ابھی بھی یہ دنیا میں موجود ہیں، اور ان کا سب سے بڑا گڑھ آج کے زمانے میں وہ انڈیا ہے۔ اس وقت دنیا کے سب سے زیادہ مشرکین جو بت پرست ہیں وہ اس وقت انڈیا میں موجود ہیں، اور ان کا جو دین ہے وہ جس کو کہلاتے ہیں وہ ہندوازم ہے۔ ہندوازم الگ سے ایک اپنا دین ہے، اگرچہ عرب کے اندر بھی بت پرستی تھی، لیکن وہ ہندوازم سے الگ ہے، وہ اس دین کے قائل نہیں تھے، اگرچہ ان کے بتوں کو پوجنے کے حوالے سے یکسانیت پائی جاتی ہے۔ جو عرب کی بت پرستی تھی، وہ سب سے پہلا بت عمرو بن لوہی نے شام سے لایا تھا، اور جب آقا کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت عرب بتوں سے بھرا ہوا تھا، اور جو بڑے بڑے بت تھے ان میں لات، منات، عزا اور حبل شامل ہیں، اور اس میں کچھ جوڑوں کے بت بھی تھے جن میں نائلہ اور عصاف ہیں۔ یہ بدبختی کرتے پکڑے گئے، پتھر بنا دیے گئے، تو انہوں نے ان کی عبادت بھی شروع کر دی۔ تو جو ہندوازم ہے ان کی جو قائل ہیں، یہ تین بڑے خداؤں کے قائل ہیں، برہما، وشنو اور شیو، اور اسی ترتیب سے ان کی جو بیویاں ہیں لکشمی، سرسوتی اور کالی دیوی۔ اور ان کا جو مذہبی لٹریچر ہے اس میں بہت ساری کتابیں شامل ہیں، اور جو سب سے اوپر والی کتابیں ہیں
جن کو رگو وید، یجر وید، سام وید، اتھر وید، اپانشد اور اس کے بعد پھر پران اور مہا بھارت وغیرہ، رامائن اور شاستر چیزیں شامل ہیں۔ اور یہ اس وقت بھی دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے ہندوازم، اور اس کا مرکز انڈیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس وقت دنیا میں دین موجود تھا وہ بدھ مت ہے۔ اس کا بانی سدھارتھ گوتم بدھ ہے، جو انڈیا کا ہی پیدا ہونے والا شخص ہے، برصغیر کا، اور ان کی جو کتابیں ہیں اس میں تری پتاکا شامل ہے، یعنی وینا پتاکا، سیتا پتاکا اور ابھی دھرم۔ اور اس کے علاوہ جو دنیا میں اس وقت ادیان موجود تھے ان میں کنفیوشسزم ہے، اور جین مت ہے جو مہاویر اس کا بانی ہے۔ اس کے علاوہ فلسفہ یہ بہت زیادہ عام تھا یونان کی طرف، اور سب سے پہلا فلسفی جس کو تالیس کہا جاتا ہے یہ 550 قبل مسیح میں تقریباً گزرا ہے، اس کو پہلا یونان کا فلسفی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو فلاسفر مشہور تھے آج بھی دنیا میں مشہور ہیں وہ سقراط ہے، افلاطون ہے، بقراط ہے اور ارسطو وغیرہ ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا سکیچ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تو اس سے پہلے زمانہ جاہلیت میں کون کون سے ادیان دنیا میں موجود تھے، اور وہ کس طرح سے اور کس کس خطوں میں پائے جاتے تھے، اور ان کی مذہبی لٹریچر اگر کوئی تھا تو وہ کیسا تھا۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ جو ہیں وہ ادیان موجود تھے مختصر طور پر، جن کو ہم کہا جا سکتا ہے مظاہر پرست بھی موجود تھے، جنوں کو پوجنے والے بھی موجود تھے، ستارہ پرست وہ بھی موجود تھے۔ ایک مجون مرکب ہوا پڑا تھا ادیان کا، اور جو خالق حقیقی ہے اس کی طرف توجہ نہیں تھی۔ تو اس دور میں، اس ماحول میں اور مذاہب کی اس پراگندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹانے کے لیے اس کائنات میں تشریف لائے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں سیاسیات کی طرف۔ جو زمانہ جاہلیت کی سیاسیات ہیں وہ مختلف طور کی تھیں۔ بعض علاقوں میں سردارانہ نظام تھا، بعض میں بادشاہت چل رہی تھی۔ تو عرب کے اندر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہاں بہرحال سردارانہ نظام تھا۔ مکہ کے بھی بہت سارے سردار تھے جنہوں نے بعد میں آپ سے مقابلہ بازی بھی کی، اور میدان جنگ میں آپ کے خلاف بھی اترے، اور آپ کے اوپر تانہ زنی وغیرہ بھی کی۔ باقی ممالک کے اندر بادشاہت کا نظام قائم تھا۔ عرب کا بھی ایک خطہ جو ہے وہ بادشاہت کے زیر اثر رہا ہے، جس کو یمن کہا جاتا ہے۔ یمن کے اندر بہت ساری بادشاہتیں گزری ہیں، جیسا کہ ہمیری خاندان کی ایک بادشاہ تھی۔ وہ بادشاہ جو تھی اس میں ایک بڑا مشہور بندہ گزرا ہے تبا ہمیری، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل آپ پر ایمان بھی لایا اور آپ کے نام ایک مکتوب بھی لکھا، اپنی وفا اور ایمان کیا جس میں اس نے اظہار کیا تھا۔ اس کے علاوہ یمن کی ایک ملکہ گزری ہیں، ملکہ سبا، جن کا نکاح سیدنا سلیمان علیہ السلام سے بھی ہوا بعد میں، اور یہ بھی ملکہ تھیں، اور بادشاہت کا ایک نظام یمن میں موجود تھا۔ بہرحال یہ عرب کا خطہ ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل روم اور ایران یہ اس وقت کی سیاسی اعتبار سے سپر پاور سمجھی جاتی تھی۔ تو روم کے اوپر جو رول کر رہا تھا اس وقت بندہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرماتے ہیں اور بات ہوتی ہے تو اس کا نام تھا ہرقل۔ تو جو بھی وہاں پہ مسند نشین ہوتا اس کو کیسر کہا جاتا تھا۔ تو ہرقل اس وقت موجود تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ اس کے علاوہ جو اس بادشاہت کے یا روم کے جو بڑے بادشاہ گزرے ہیں ان میں قسطنطین، سیزر اور جسٹینین وغیرہ آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو حبشہ ہے اس کے اندر بھی بادشاہت موجود تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والا واحد بادشاہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھا، اچھی خاصی حکومت تھی اس کی، اس کا نام نجاشی ٹائٹل اور اسہمہ اس کا ذاتی نام تھا۔ اس کے علاوہ ایران کے اندر بھی بادشاہ موجود تھی ساسانی خاندان کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بادشاہ تھا اس کا نام پرویز تھا۔ اس کے علاوہ نوشیر وہاں بڑا مشہور بادشاہ گزرا ہے وہاں کا۔ مصر کے اندر بھی بادشاہ تھی مقوقس نام کا ایک بندہ، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے جواب میں آپ کو تحائف بھیجے، جس میں حضرت ماریہ قبطیہ بھی شامل تھیں اور دلدل
اور یافور آپ کا خچر اور گدھا یہ بھی شامل تھے۔ انڈیا جہاں پہ ہم اس وقت موجود ہیں، یہاں بھی بادشاہت موجود تھی۔ یہاں پہ بادشاہت کو بادشاہ تو نہیں کہا جاتا تھا، لیکن اس کو راجا کا نام دیا جاتا تھا۔ انڈیا کے اندر یہ چیز موجود تھی۔ مستدرک الحاکم کی ایک روایت ملتی ہے کہ جس میں یہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آفاقی معجزات کا اظہار ہوا، چاند توڑا، تو اس کے بدلے میں یہ جو تاریخی روایات ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ تب کے بعد کی بات ہے۔ بہرحال مستدرک حاکم میں یہ ایک روایت موجود ہے کہ ایک انڈیا کے بادشاہ نے، یعنی انڈیا کے ایک راجا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سونڈ کا تحفہ بھیجا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تناول بھی فرمایا۔ تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ ایک بادشاہت موجود تھی، سیٹ اپ موجود تھے، اور یہ مختلف علاقوں کی، چھوٹے موٹے علاقوں کے اپنے اپنے راجا تھے۔ یہ جس بندے کے متعلق آتا ہے کہ اس نے یہ تحفہ بھیجا تھا، تاریخی روایات میں اس کا نام راجا مالوا یا راجا بھوجپال کے نام سے مذکور ہے۔ اس کے علاوہ یونان کے اندر بھی اپنا ایک سیٹ اپ موجود تھا، ایتھنز ان کا مرکز تھا، اور ان میں ایک بڑی گنونی چیز موجود تھی کہ وہ انسانوں کی قربانیاں کرتے تھے۔ یہ جو انسانوں کی قربانیوں کرنے والا جو سلسلہ ہے، یہ یونان میں عروج پر تھا پوری دنیا کی نسبت۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، زمانہ جاہلیت کی معاشیات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس وقت جو لوگوں کے ذرائع آمدن تھے اس میں زراعت شامل ہے۔ زراعت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی، کاشتکاری وغیرہ ہوتی تھی، اور لوگ فصلیں جانوروں کے لیے اور اناج وغیرہ، پھل وغیرہ انسانوں کے استعمال کے لیے اگایا کرتے تھے، اور یہ عرب میں بھی مروج تھا۔ اگرچہ مکہ میں تو نہیں تھا، لیکن مدینہ کے اندر اور طائف وغیرہ دیگر علاقوں میں یہ اچھی کاشت ہوا کرتی تھی۔ اور تجارت یہ ایک بڑا پیشہ تھا ذرائع آمدن کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آباء و اجداد بھی زراعت سے، تجارت سے منسلک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت بھی فرمائی، اور اعلان نبوت سے پہلے اپنے چچا کے ساتھ بھی اور حضرت خدیجہ کے مال کے جو ہے نا ساتھ سفر بھی کیا، اور مالک جو ہے وہ کافی منافع بھی لے کے آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تاجر تھے، اور آپ کے آباء و اجداد کا پیشہ بھی تجارت تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خاندان کے علاوہ مکہ کے اکثر لوگ تجارت پیشہ تھے، اور پوری دنیا میں یہ سلسلہ چلتا تھا۔ اس کے علاوہ کاریگری اور صنعت جو تھی یہ بھی ایک ذریعہ آمدن تھا۔ لوگ تلواریں بناتے تھے، فرنیچر بناتے تھے، گھر بناتے تھے، باقی چیزیں، اور اس کے علاوہ لوگ جاب بھی کرتے تھے، ملازمت بھی کرتے تھے۔ کچھ بادشاہوں کے ہاں ملازم ہوتے تھے، کچھ سرداروں کے ہاں ملازم ہوتے تھے، کچھ امیر کبیر لوگوں کے ہاں ملازم ہوتے تھے۔ ایک کچھ غلط قسم کی جو ذرائع آمدن تھے وہ بھی اس دور میں شامل تھے، جیسے ڈاکہ زنی۔ عرب کے اندر تو ڈاکہ زنی جو ہے وہ بہادروں کا کام سمجھا جاتا تھا۔ کہتے تھے یہ کمزور طبقے جو ہے نا دیگر ذرائع آمدن استعمال کرتے ہیں، مردوں کا کام ہے ڈاکہ مارا اور مال ہتھیا لیا۔ اس کے علاوہ لوٹ مار کا کام وہ بھی چلتا تھا، لوگ جسم فروشی بھی کرتے تھے، یہ دھندا تھا، پیشہ تھا، اور شاعری اور قصہ گوئی کے ذریعے بھی لوگ پیسہ کمایا کرتے تھے۔ بردہ فروشی بھی ہوتی تھی، غلاموں کو بیچا جاتا تھا، یہ انسانوں کی خرید و فروخت یہ بھی ایک ذریعہ آمدن سمجھا جاتا تھا۔ آگے چلتے ہیں زمانہ جاہلیت کی اخلاقیات کی طرف۔ زمانہ جاہلیت کی اخلاقیات کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ ان کے اچھے اعمال اور اخلاق کے بارے میں، اور دوسرا ان کے جو برے تھے اس کے حوالے سے ہے۔ تو جو ان کے اچھے اخلاق تھے وہ وعدہ وفا کرنا جانتے تھے، بالخصوص عرب کے لوگ وعدہ کے بہت پکے تھے، بات کرتے تھے تو پورا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بڑے بہادر اور نڈر قسم کے لوگ تھے، موت سے بھی نہیں ڈرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کی جنگیں بڑی طویل بھی ہوئیں، کیونکہ موت کا خوف نہیں ہوتا تھا، اور چھوٹی چھوٹی بات پر وہ نڈر اور بہادری کا اظہار کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اس کے بعد ذہانت عربوں کی بالخصوص غضب کی تھی۔ وہ ایک ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے درجنوں، سینکڑوں، ہزاروں اشعار تک پڑھ لیا کرتے تھے۔ ان کو نہ صرف اپنے آباء و اجداد کے نسب نامے یاد تھے، بلکہ اپنے جانوروں، بکریوں، گھوڑوں تک کے نسب نامے انہوں نے یاد کیے ہوئے ہوتے تھے، اور اس میں وہ مہارت رکھتے تھے، اور ان کا کوئی شاید اس وقت دنیا میں ثانی نہ تھا ذہانت اور دماغ میں۔ اس کے علاوہ فصاحت و بلاغت اور زبان دانی جو ہے یہ بھی عربوں پر اس وقت میں بس تھی،
اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس پر بجا طور پر فخر بھی کرتے تھے، اور وہ خود کو عرب اور پوری دنیا کو عجم کہتے، یعنی کہتے کہ ہم بولنے والے ہیں، ہمیں بات کرنا آتی ہے، ہم عرب ہیں، باقی ساری دنیا تو گونگی ہے، یعنی عجم ہے۔ اور اس کا ایک ثبوت وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کعبہ کے اندر 7 معلقات موجود، جن کو 7 معلقات کہا جاتا ہے، اور آج بھی درس نظامی کے نصاب میں وہ چیزیں شامل ہیں۔ اور عرب کا جو سب سے بڑا شاعر تھا امرؤ القیس، یہ بھی اسی دور کا ہے، اور اس کی شاعری اگرچہ بڑی ولگر ہے، لیکن بہرحال یہ زمانہ جاہلیت کا لٹریچر کا ادبی حوالے سے دیکھا جائے تو سب سے خوبصورت جو ہے وہ مرقع قرار دیا گیا ہے، سب سے خوبصورت نمونہ قرار دیا گیا ہے زمانہ جاہلیت کا اس کو۔ اس کے علاوہ سخاوت بہت زیادہ تھی ان میں۔ آپ نے شاید نام سنا ہوگا حاتم طائی کا، یہ بھی عرب کے قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا، اور سخاوت میں اپنے دور میں جب یہ موجود تھا اس کا کوئی ثانی نہیں تھا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آباء و اجداد تھے، جب ہم آگے ان کا تذکرہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی سخاوت کس طرح وسیع تھی۔ اور مہمان نواز بہت تھے عرب کے لوگ، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل جو لوگوں کے چند ایک اخلاق تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب ان کی کچھ بد اخلاقیاں جو آپ نے اکثر سنی ہوں گی وہ بھی رکھ دیتے ہیں۔ متکبر بہت زیادہ تھے، تکبر بہت زیادہ کرتے تھے، اور یہ تکبر ہی تھا کہ وہ خود کو عرب اور باقی لوگوں کو عجم کہتے تھے، اور یہ تکبر نہ صرف عربوں میں پایا جاتا تھا، باقی دنیا میں بھی پایا جاتا تھا۔ اور دھوکہ دہی عام تھی، فراڈ کرتے تھے، ملاوٹ بہت زیادہ ہوتی تھی چیزوں میں، اور بتاتے کچھ اور بیچتے کچھ تھے۔ بد تہذیبی بہت تھی، ان کو مینرز نہیں تھے، اخلاقیات نہیں تھے، گفتگو کے، ملنے کے اور آنے جانے کے رستوں کے آداب کا پتہ نہیں تھا، تو اس وجہ سے ہر جگہ پہ گندگی پھیلانا، لوگوں کو تنگ کرنا، بد تہذیبی کا اظہار کرنا، یہ پوری دنیا میں اس وقت عام تھا۔ بے حیائی پوری دنیا میں چھائی ہوئی تھی، اور بے حیائی اس قدر عام تھی کہ لوگ کعبہ کا طواف ننگے ہو کر کرنے کی منت بھی مانگتے تھے، اور بعد میں یہ کرتے بھی تھے۔ تو اس حد تک دنیا میں بے حیائی عام ہو چکی تھی کہ اللہ کے گھر میں بھی لوگ اس طرح گھوما پھرا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے اسحاق اور نائلہ جن کا میں نے پہلے ذکر کیا، ان دونوں نے کعبہ کے پاس، کعبہ کے اندر انہوں نے حرم کعبہ میں گندی حرکت کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پتھر کا بنا دیا سزا کے طور پر۔ تو یہ ان کی بد اخلاقیاں تھیں اس وقت دنیا میں۔ اب چلتے ہیں جاہلی معاشرت کی طرف، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تو ان کے معاشرت کیسے تھی۔ معاشرہ جو ہے نا وہ پورا ظلم سے اٹا ہوا تھا، اور مظلوم کون تھے؟ اس میں عورت مظلوم تھی، غلام مظلوم تھے، جانور مظلوم تھے، اور جتنے بھی غریب یا کمزور طبقے تھے وہ سارے کے سارے مظلوم تھے، اور انتہا کا ظلم ہوتا تھا۔ آپ نے شاید سنا ہو قرآن میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ بچی پکڑی، گڑھے میں پھینکی اور مٹی ڈال دی، اور کئی لوگوں نے تو درجنوں درجنوں بچیاں یہ اس حال میں پہنچائی تھیں، اور وہ اس چیز کے گناہ گار تھے۔ عورتیں بہت ہی حقیر سمجھی جاتی تھیں، ان کو کسی قسم کا کوئی انسانی حق حاصل نہیں تھا، نہ کوئی جائیداد میں ان کو وراثت ملتی تھی، نہ ہی ان کو کوئی ضروری اخراجات جو تھے زندگی کے بسر کرنے کے خاوند کی طرف سے وہ ملا کرتے تھے، اور نہ ہی ان کی کوئی زندگی کی کوئی اہمیت سمجھی جاتی تھی۔ تو عورت کسی بھی حوالے سے اس دور میں قابل عزت نہ تھی۔ بعض لوگ جانوروں کی عزت کرتے تھے لیکن عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی، کیونکہ وہ جانور کو ضرورت سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ شاعری انتہائی ولگر اور گندی تھی، حتیٰ کہ امرؤ القیس جس کا نام لیا گیا، یہ اپنے جو معاشقے تھے اور بے حیائی کی آخری حدوں کو چھونے والی جو اس کی حرکتیں تھیں، ان کو بھی یہ شاعری میں بڑے مزے لے لے کر بیان کرتا تھا، اور شاعر لوگ ایسا کیا کرتے تھے، اور اس میں وہ لوگوں کے خلاف ان کی برائیاں بھی بیان کیا کرتے تھے۔ روم کے اندر اکھاڑے موجود تھے، یہ اکھاڑے تو مختلف اعتبارات سے انڈیا میں بھی موجود تھے، لیکن روم اکھاڑوں کے حوالے سے مشہور تھا۔ رومی اکھاڑے جو تھے ان میں گھڑ دوڑ ہوتی تھی، اور گھڑ دوڑ میں یہ فتح اس کو ملتی جو دوڑاتے دوڑاتے دوسروں کو اپنے گھوڑوں کے سموں تلے روند کے مار دے۔
کبھی کبھی یہ جو تھی اکھاڑے کے اندر مقابلہ ہوتا تھا انسان کا جانور کے ساتھ، یعنی شیر کے سامنے کسی غلام کو ڈال دیا، کبھی انسانوں کو انسانوں کے ساتھ لڑوایا جاتا تھا، اور نتیجہ تب نکلتا جب ایک فریق قتل ہو جاتا، مر جاتا، اور دوسرا اس کو مار دیتا۔ تو جانوروں کی بھی آپس میں جو ہے نا اکھاڑے کروائے جاتے تھے، اور یہ اس چیز میں انڈیا زیادہ مشہور تھا، بیلوں کو آپس میں لڑوانا، مرغوں کو آپس میں لڑوانا، تتر بٹیر کو لڑوانا، اور یہ آج بھی بدقسمتی سے یہ چیزیں اس خطے میں موجود ہیں، اور یہ اسلام نے اس کو حالانکہ بعد میں منع کر دیا۔ عورت کے مظلوم ہونے کے ساتھ ساتھ اور ان تمام تر برائیوں کے ساتھ ساتھ جانور محفوظ نہیں تھے، حتیٰ کہ لوگ زندہ جانور کا ایک حصہ کاٹ کے اس کو کھا لیتے تھے بھون کے۔ لوگوں کے جو رہائش کا انداز تھا وہ کچے مکان ہوا کرتے تھے، عموماً بادشاہوں کے بڑے بڑے محلات تھے، عوام کے جو کچے مکانات ہوا کرتے تھے، اور طاقتور جو ہے اس کا مکمل اختیار ہوتا تھا، مظلوم کے پاس کوئی انصاف نہیں ہوتا تھا، ظلم کا دورہ تھا۔ عربوں کے اندر میلے ٹھیلے لگتے تھے، اور اس میں وہ شاعری اور چیزوں کو خرید و فروخت کرنا، یہ ساری چیزیں ہوتی تھی۔ قبائلی عصبیت بہت زیادہ تھی عرب کے اندر، تو قبائلی عصبیت اس حد تک زیادہ تھی کہ وہ اپنے ایک ایک بندے کے لیے جنگ پر اتر آتے تھے۔ ایک بندے کی چھوٹی سی بے عزتی یا شخصی توہین کے اوپر وہ انتہا کو گزر جاتے۔ یہ وجہ ہے کہ یہ جنگی اتنی ہوئی کہ ان کو ایام عرب کے نام سے مشہور کیا گیا۔ اور بسوس نامی ایک جنگ ہے جو اونٹنی کے قتل کی وجہ سے 40 سال تک چلتی رہی، اور ایک جنگ گھوڑ دوڑ پر 40 سال تک چلتی رہی۔ اور ایام فجار جن کو کہا جاتا ہے، ایام فجار جو ہیں یہ ایک شخص کی توہین پر یہ سارا سلسلہ شروع ہوا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں شامل ہیں جنگوں کے اندر جو عربوں کے اندر ہوتی رہیں۔ اس کے علاوہ جو ہیں وہ بہت ساری چیزیں جو عرب کے اندر اور پوری دنیا میں اس وقت موجود تھیں، ان میں یہ ہے کہ لوگ جسمانی صفائی ستھرائی کا کوئی خیال نہیں رکھتے تھے، ماحول صاف نہیں تھا، گھر صاف نہیں تھے، صاف کپڑے پہننے کا کوئی اہتمام نہیں تھا، لوگوں کو جسمانی صفائی ستھرائی کے متعلق آگاہی نہیں ہوتی تھی، نہ ہی کوئی اس چیز کی طرف وہ توجہ دیتے تھے۔ یہ اسلام آیا تو بعد میں انہوں نے جمعے کے دن غسل کو لازم قرار دیا، یعنی سنت کے طور پر۔ اور عربوں کے اندر ایک چیز جو تھی وہ پنچایت کا سسٹم موجود تھا، مکہ کے اندر بھی، جس کو دار الندوہ کہا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ وہاں پر موجود تھا۔ اس کے علاوہ سواری کے لیے اس دور میں گدھے، بیل، بھینسے یا پھر گھوڑے اور خچر اور اونٹ وغیرہ جو ہے وہ استعمال کیے جاتے تھے۔ تو یہ ایک مختصر سا سکیچ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ماحول میں دنیا میں پیدا ہوئے، اس وقت دنیا کس حالات میں تھی، کن حالات میں چل رہی تھی، اور اس وقت جو دنیا کی سیاسیات تھی کیسی تھی، نظریات کیسے تھے، معاشیات کیسے تھے، اخلاقیات کیسے تھے، اور آداب معاشرت کیسے تھے۔ تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کے تذکرے کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نسب نامہ ہے وہ کچھ یوں ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، جن کا نام شیبہ تھا، بن ہاشم اصل نام عمرو، بن عبد مناف اصل نام مغیرہ، بن قصی اصل نام زید، بن کلاب اصل نام حکیم، بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن ماد بن عدنان۔ اور عدنان یہ 40 پشت اوپر جا کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں جا ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عدنان تک اپنا شجرہ نسب جو ہے وہ اس کا اظہار فرمایا کرتے تھے، تو ہم بھی انہی تک بس کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آباء و اجداد ہیں ان کا مختصر سا تذکرہ آپ کے سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام عبداللہ ہے، اور آپ نے کل عمر جو ہے وہ قریب 24-25 سال کی پائی تھی، اور آپ کو ذبیح کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ انا ابن ذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ ایک ذبیح تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور باپ بیٹا کی چھری والا سلسلہ چلا، اور دوسرے حضرت عبداللہ تھے
کہ آپ کے والد گرامی نے یہ منت مانگی تھی کہ اللہ اگر مجھے زمزم کا کنواں تلاشنے میں مدد کرے، اس کی جستجو تھی ان کو، تو اگر وہ مجھے مل جائے تو میں اللہ کی راہ میں اپنا ایک بچہ قربان کر دوں گا۔ تو وہ مل گیا، تو اس کی قربانی کے لیے انہوں نے اہتمام کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک سبب پیدا کیا کہ حضرت عبداللہ کی جگہ 100 اونٹ قربان کیے گئے، اور یہ پھر روایت اسلام میں چلی دیت کے طور پر، اور اس لیے آپ کو ذبیح کہا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 ذبیحوں کے بیٹے ہوئے۔ جناب عبد المطلب نے یہ نظر مانی اور جب 100 اونٹ ذبح کیے تو وہ اتنی بڑی دعوت عام آپ نے کی کہ اس میں آپ نے تمام انسانوں کو دعوت دے دی۔ اس میں کوئی اگر جانور، حیوان، درندہ بھی آئے وہ بھی کھا سکتا ہے، پرندے بھی کھا سکتے ہیں۔ بڑی وسعت والی جو ہے وہ دعوت کی گئی حضرت عبداللہ کے زندگی کے تحفظ کے طور پر۔ اور حضرت عبداللہ اتنے خوبصورت تھے کہ کہا جاتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بعد جس مرد کی وجہ سے عورتیں فتنے میں مبتلا ہو گئیں وہ حضرت عبداللہ ہے۔ آپ کا حسن و جمال اس قدر غالب تھا، اور آپ اس قدر پاک دامن تھے کہ ایک دفعہ ایک عورت نے آپ کو ایک رات گزارنے پر 100 اونٹ آفر کر دیے۔ تو حضرت عبداللہ نے جو فرمایا وہ بڑے توجہ سے سننے والی بات ہے کہ آپ نے اس پر تو توجہ نہیں دی، اور پھر فرمایا کہ ایک کریم آدمی، ایک باعزت شخص اپنے دین اور عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی اتنے پاک دامن شخص تھے۔ ان کے بعد ان کے دادا آتے ہیں آپ کے، جن کا نام عبد المطلب مشہور ہے اور اصل نام ان کا شیبہ ہے۔ انہوں نے ہی زمزم کی کھدائی کی ایک لمبے عرصے کے بعد، اور انہی کے دور میں یکم محرم کو ابابیلوں نے ابرہا پر حملہ کیا، اور ابرہا جو ہے وہ واصل جہنم ہوا۔ ابرہا نے مکہ پر حملہ کیا تھا، اور اس دوران اس نے جناب عبد المطلب کے 200 اونٹ پکڑ لیے تھے۔ تو اگر اس نے 200 اونٹ آپ کے پکڑ لیے تھے تو اس کا مطلب ہے 200 اونٹ کا مالک اس زمانے میں امیر آدمی تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غریب خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے کہ جن کے والد کے نام پر 100 اونٹ قربان کر دیا گیا اور 200 اونٹ ابرہا بادشاہ نے ان کا پکڑ لیا۔ تو امیر آدمی، رئیس آدمی تھے، جس نسل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلق رکھتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ آپ کا دسترخوان بڑا وسیع تھا، اور اس پر نہ صرف انسان آ کے کھا سکتے تھے بلکہ درندے بھی آ کے کھا سکتے تھے، پرندے بھی آ کے کھا سکتے تھے۔ اور آپ وہ پہلے شخص ہیں جناب عبد المطلب شیبہ کہ جنہوں نے قریش میں سے آگے جا کے جب حالات بگڑے ہوئے تھے تو پہلے شخص آپ ہیں جنہوں نے شراب کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ آپ کے چہرے سے نور ٹپکتا تھا اور جسم مبارک سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ ان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد آتے ہیں ان کا نام ہاشم یعنی عمرو ہے۔ ہاشم دراصل اس کا مطلب ہوتا ہے روٹیاں توڑنے والا۔ یہ حجاج کے جو حج کرنے جاتے تھے، زائرین کعبہ کے، ان کی خدمت بہت زیادہ کرتے تھے۔ یہ شام سے قافلے لاتے اپنے، تو اونٹوں کے اوپر لدی ہوئی جو گندم ہے اس کو لے کے آتے، تو اونٹ ذبح کرتے اور گندم کا آٹا بنا کے روٹیاں توڑ توڑ کے اونٹ کے گوشت کے شوربے میں یہ گوشت کے ساتھ لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو یہ چونکہ اتنا وسیع دسترخوان لگاتے تھے کہ تمام زائرین کے لیے آپ کوشش بھی کرتے تھے، تو اس وجہ سے آپ کا نام ہاشم پڑ گیا کہ آپ کس طرح نہ صرف یہ دسترخوان لگاتے ہیں بلکہ خود اس میں بنفس نفیس شریک ہو کے حجاج کی خدمت کرتے ہیں، لنگر چلا رہے تھے، تو اس لیے آپ کو ہاشم کہا جاتا ہے۔ اور آپ کا اتنا نور تھا کہ جو بندہ آپ کو دیکھتا چہرہ اقدس کو تو آپ کا ہاتھ چومے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ آپ ہی وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے قریش کے لیے 2 سفر گرمی اور سردی کا آغاز کیا، اور آپ کی عمر مبارک زیادہ نہ ہو سکی، قریب 25 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہو گیا۔ دیار غیر میں آپ کا وصال ہوا تھا شام کے اندر۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے اوپر جو والد آتے ہیں ان کا نام عبد مناف یعنی مغیرہ اصل نام ہے، اور ان کا ٹائٹل تھا قمر البطحاء۔ یہ اتنے خوبصورت تھے، ان کو بطحاء کا چاند کہا جاتا تھا، اور یہ وہ شخص ہیں جو اکثر لوگوں کو خطاب کیا کرتے، اور آپ کے خطاب کا جو مرکز ہوتا تھا جس کے اوپر آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے وہ خوف خدا، اللہ تعالیٰ کا خوف، پھر صلہ رحمی، رشتہ داروں سے اچھے تعلقات، اور بتوں سے نفرت بھی شامل ہوتی تھی۔
جناب عبد مناف مغیرہ کا، اور آپ ہی وہ شخص ہیں کہ جن کے بیٹوں نے اہل مکہ کے لیے مختلف بادشاہوں سے آزاد تجارتی پروانے حاصل کیے اور اجازت نامے لے کر قریش کے لیے انہوں نے تجارت کے رستے کھول دیے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ جو اوپر آتے ہیں وہ قصی ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ قصی ہی وہ شخص ہے، وہ ذات ہے کہ جن کو قریش کا ٹائٹل دیا گیا ہے۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ قریش، تو قریش سے مراد قصی بن کلاب ہے۔ تو قصی جو ہیں ان کا اصل نام زید تھا۔ یہ بڑی مختلف اور جامع صلاحیتوں کے مالک شخص تھے، اور چونکہ آپ نے سب سے پہلے ایک لمبے عرصے کے بعد قریش کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا تھا، تو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے نا وہ جمع کرنے کی وجہ سے قصی قریش کہا گیا۔ اور آپ ہر جمعہ کو، اس وقت جمعہ کا نام جمعہ تو نہیں تھا، لیکن اس دن میں آپ ہر جمعہ کو لوگوں کو اکٹھا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر لیکچر دیا کرتے تھے، خطاب فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے حضرت خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد کعبہ کی تعمیر بھی کی، اور مشرکین بنو خزاعہ جنہوں نے شرک کا آغاز کیا، اور عمر بن لوہی جس نے پہلا بت لایا، آپ نے ان کو مکہ سے نکال دیا تھا۔ آپ قریب 440 عیسوی کے اندر اس دورانیے میں مکہ کے اندر موجود تھے۔ مدت کے بعد تولیت کعبہ جو ہے نا، کعبہ کو متولی ہونا دوبارہ قریش کو آپ ہی کے ذریعے نصیب ہوا۔ قریش کے جتنے اعلیٰ مناصب تھے اس دور کے 5، وہ تمام کے تمام جناب قصی بن کلاب کے ہاتھ میں آگے، جو حجاج کرام کعبہ کے اندر آتے، آپ نے ان کو ٹائٹل دیا ہوا تھا ضیوف الرحمن، رحمان کے جو ہے وہ مہمان ہیں۔ اس کے بعد اوپر جو ہے آپ کے جو آتے ہیں آبا و اجداد، ان میں سے بعض کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے قریش کا، جن میں فہر بن مالک ہیں یا پھر نضر بن کنانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جناب عبداللہ اور والدہ ماجدہ سیدہ کائنات آمنہ کائنات محسنہ کائنات سیدہ آمنہ بنت وہب، ان دونوں کا شجرہ نسب کلاب بن مرہ پہ جا کے مل جاتا ہے۔ حضرت آمنہ بنت وہب جو ہے یہ اچھی شاعرہ بھی تھیں، انہوں نے اپنے خاوند کے فوت ہونے پر بھی مرثیہ کہا تھا، اور اپنے خاوند کو جو انہوں نے خراج تحسین پیش کیا اس میں حضرت عبداللہ کی سخاوت اور رحم پر مشتمل اشعار موجود تھے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے بیٹے یعنی نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اشعار کہے، اور اس میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی کہ بیٹا حضرت ابراہیم کے دین پر قائم رہنا، اور حلال اور حرام کے فرق کرنے والے آپ ہوں گے، اس بارے میں آپ نے بشارت بھی دی تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ وہی ہیں جن کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا امی اللاتی رات ہین ودعتنی انہ خرج منہا نور اضاءت لہ منہ قصور الشام۔ آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا کہ آپ سے ایک نور نکلا جب آپ مجھے پیدا کر رہی تھی، اور اس سے شام کے محلات آپ کے لیے روشن ہو گئے۔ تو یہ آپ کے والدین کریمین کا مختصر سا تذکرہ تھا، آپ کے اجداد کا۔ اب یہاں پہ ایک خاص بات آتی ہے کہ کچھ لوگوں کو مسئلہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے اوپر سخت تنقید کرتے ہیں، جبکہ یہ سارے کے سارے افراد زمانہ فطرت کے ہیں۔ زمانہ فطرت ہوتا ہے دو انبیاء کے درمیان کا وقت جب کسی ایک بھی نبی کی تعلیمات درست طور پر دنیا میں موجود نہیں ہوتی، تو اس وقت کسی بھی نبی کی تعلیمات مکہ میں درست طور پر موجود نہیں تھی۔ مکہ کے اندر ان سے پہلے جو نبی ہوئے تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، تو ان کی تعلیمات یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی موجود نہیں تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف نہیں لائے، تو زمانہ فطرت تھا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، جب تک ہم رسول بھیج نہ لیں ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے۔
عذاب دیا جاتا ہے، کفر آتا ہے نبی کے انکار پر۔ تو جب نبی تھا ہی نہیں، نبی کو آیا ہی نہیں، تو انکار ہی نہیں کیا، تو پھر کفر کا الزام کیسے درست ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سجدہ کرنے والوں میں بدلنا، پلٹنا قرار دیا، کہ آپ ایک سجدہ کرنے والے سے دوسرا سجدہ کرنے والے میں منتقل ہوتے رہے۔ یعنی اگر ایک باپ سے ماں میں منتقل ہوئے، ماں سے اگلے باپ میں منتقل ہوئے، تو پہلا سجدے کرنے والے سے دوسرے سجدے کرنے والے میں منتقل ہوئے، پھر اس دوسرے سے اگلے سجدہ کرنے والے میں منتقل ہوئے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے والا قرار دے رہا ہے، تو کسی کو کیا پڑی ہے کہ ان کے اوپر بہتان تراشی کرنے کی؟ اس کی کیا حیثیت ہے رب کے اس کلام کے سامنے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اس پیدا ہونے والے بیٹے کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے والد کی قسم۔ آپ کے والد، قریب ترین والد تو حضرت عبداللہ ہے، یا تو ان کی قسم ہے، یا پھر اوپر تک آپ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک والد کی قسم ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قسم کھا رہا ہے، تو بتاؤ اللہ کیا مشرک کی قسم اٹھائے گا؟ کیا اللہ کسی کافر کی قسم اٹھائے گا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اپنے آباء و اجداد کا ذکر فرمایا، اور ذکر خیر فرمایا، اور فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے ان کے بہترین میں شامل کیا، اور پھر جب اللہ نے ان کے قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلہ عطا فرمایا، اور پھر ان قبائل کے اندر جب اللہ رب العزت نے گھرانے بنائے تو مجھے سب سے اعلیٰ خاندان سے نوازا، لہٰذا میں تم میں سے باعتبار ذات اور خاندان کے سب سے اعلیٰ ہوں۔ تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کا رسول کبھی کسی کافر پر فخر کرے گا؟ اللہ کا رسول کسی مشرک پر فخر کرے گا؟ یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد موحد تھے، توحید پرست تھے۔ ان کے اعمال بتاتے ہیں کہ نہ صرف وہ موحد اور توحید پرست تھے، بلکہ وہ نہایت رحم دل، بہت بڑے سخی اور لوگوں کے خیر خواہ، اور صرف اپنی بھلائی نہیں چاہنے والے، پورے معاشرے کی بھلائی چاہنے والے، جس میں وہ معاشرے پورے کے لیے، پورے خاندان کے لیے، پورے شہر کے لیے آسانیاں تلاش کرنے والے لوگ تھے۔ تو ایسے لوگوں سے بیر رکھنا اور ان کے اوپر الزام تراشی کرنا، اور پھر جب کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں بھی شامل ہے، کسی بھی طرح سے عقل والی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔